الحمدللہ حامد و مصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم مبنی کا بیان آج لیکچر نمبر 21 ہے۔ سبق نمبر مختار النحو کی ترتیب کے مطابق 44 ہے۔ وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو یا ترکیب میں واقع نہ ہو، اس کو اسم مبنی کہتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ مبنی ہے تو مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہاؤلائی بناتی ان ہاؤلائی ضیفی من ہاؤلائی، ان تینوں مثالوں میں ہاؤلائی مبنی ہے جس کا آخر تمام حالتوں میں یکساں ہے۔ مشابہت مبنی الاصل، مبنی الاصل کیا ہوتا ہے؟ مبنی الاصل میں مبنی کی دو طرح سے تقسیم ہوتی ہے، مبنی الاصل اور اسم مبنی۔ مبنی الاصل وہ ہے جو مبنی ہونے کی میں کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ اصل وضع کے اعتبار سے ہی مبنی ہو۔ یہ تین ہیں، تمام حروف، فعل ماضی اور فعل امر۔ اسم مبنی وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ تو اب مشابہت کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ یہ جو بات کہی ہے نا، مبنی الاصل کے جو مشابہ ہو اس کو اسم مبنی کہتے ہیں۔ تو اب وہ مشابہت کس کس طرح سے ہو سکتی ہے مبنی الاصل کی دوسرے اسموں کے ساتھ، جس سے وہ بھی مبنی بنتے جائیں گے؟ تو وہ مشابہت 4 طرح سے ہوتی ہے، لفظی، معنوی، احتیاجی اور تضمنی۔ لفظی مشابہت یہ ہوتی ہے کہ کسی اسم میں 3 سے کم حروف ہوں، جیسے حروف میں 3 سے کم حرف ہوتے ہیں، جیسے ضربت میں تو ضمیر، ضربنا میں نا، یہ حرف جر با اور من کے مشابہ ہیں، تو لفظی مشابہت پائی گئی، تو اس لیے یہ بھی اسم مبنی بن گئے۔ تو اور نا ضمیریں بھی اسم بن گئے اور اسم مبنی بن گئی۔ معنوی مشابہت، معنوی مشابہت یہ ہے کہ کسی اسم میں وہی معنی پائے جائیں جو مبنی الاصل میں موجود ہوں، جیسے آئینہ، یہ اسم استفہام ہے جو حمزہ حرف استفہام کے مشابہ ہے۔ متا اسم شرط ہے جو ان حرف شرط کے مشابہ ہے معنی میں۔ احتیاجی مشابہت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے حرف کی طرح دوسرے کا محتاج ہو، جیسے اسم موصول الذی، یہ صلہ کا محتاج ہوتا ہے جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے۔ تضمنی مشابہت وہ اسم ہے جو حرف کو متضمن ہو، جیسے احد عشرہ کہ اصل میں احدٌ و عشرٌ تھا۔ مبنی کا اعراب، اس کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں، مبنی بر فتح جیسے آئینہ، مبنی بر کسرہ جیسے امسی، مبنی بر ضم جیسے حیثو۔ اصل میں یہ جو کہا گیا مبنی کا اعراب، مبنی کا اعراب تو نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ جس طرح مبنی نظر آ رہا ہو اس کو اسی پر مبنی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلا کام مسکون پر مبنی ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں مبنی بر سکون۔ آئینہ، اس کے آخر میں فتح نظر آ رہا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں مبنی بر فتح۔ ام سے اس پر ظاہری طور پر کسرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں مبنی بر کسر۔ مبنی کی اقسام اس کی کل 10 قسمیں ہیں، مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، مرکبات، کنایات، بعض ظروف، اسماء شرط، اسماء استفہام۔ ابھی آئندہ سبقوں میں اس کی ہی وضاحت، ان 10 قسموں کی وضاحت ہوگی۔ اس کے بعد اگلے سوالات ہیں، معرب اور مبنی میں کیا فرق ہے؟ مثال دے کر واضح کریں۔ معرب اور مبنی کے حرکات کے نام بتائیں۔ مبنی الاصل سے کیا مراد ہے؟ اسم مبنی کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی صورتیں بیان کریں۔ اسم مبنی کی کتنی قسمیں ہیں اور ان پر اعراب کیسے آتا ہے؟ یہ تو ہم نے اسم مبنی کی 10 قسمیں پڑھی ہیں۔ ان 10 قسموں میں سے پہلی قسم ہے مضمرات، سبق نمبر 45۔ مضمرات، ان کی وضاحت کرتے ہیں، پھر اندر جیسے انشاءاللہ موقع ملا اگلے اسباق بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مضمرات ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر وہ ہے جس کے ذریعے سے متکلم، مخاطب یا غائب سے کنایہ کیا جاتا ہے، کنایہ کیا جاتا ہے۔ اقسام اس ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور 5ویں ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مرفوع متصل، فاعل یا نائب فاعل کی وہ ضمیر جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، یہ 14 ہیں۔ تو، نا، تو، تما، تم، تی، تما، تن، ہوا،
تو آگے یعنی کہ الف واو انتا، الف واو واو یا الف نون. تو یہ یعنی کہ فاعل یا نائب فاعل کی وہ ضمیر جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے. عامل نصرتو، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا. اب نصرو آ گیا. اب نصرت، نصرتا، نصرنا فعل مضارع کے لے لیں تو اس میں بھی یہ ضمیر مرفوع متصل آتی ہے. انصرو، ننصرو، تنصرو، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرنا. ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرنا. تو ان میں بھی ضمیریں نظر آ رہی ہیں. انصرو میں انا، ننصرو میں نحن، تنصرو میں انتا، تنصران میں الف، تنصرون میں واو، تنصرین میں یا، تنصران میں الف، تنصرنا میں نون، ینصرو میں ہوا، ینصران میں الف، ینصرون میں واو. ایسے ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز، ضمیر مستتر. ضمیر بارز وہ ضمیر ہے جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے نصرتو میں تو یہ فعل ماضی کے 12 مضارع کے 9 اور امر کے 5 صیغوں میں ہوتی ہے. ضمیر مستتر وہ ضمیر ہے جو فعل کے صیغے میں پوشیدہ ہو، جیسے نصرہ میں ہوا، نصرت میں ہیا. اس کی دو قسمیں ہیں، وجوبی اور جوازی. مستتر وجوبی وہ ضمیر ہے جس کی جگہ اسم ظاہر نہ آ سکے. یہ مخاطب اور متکلم کے صیغوں میں 4 جگہ آتی ہے. 3 فعل مضارع کے، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد اور جمع متکلم. صیغہ واحد مذکر حاضر میں تنصرو، صیغہ واحد اور جمع متکلم انصرو اور ننصرو میں. اور ایک امر حاضر معروف کا صیغہ واحد مذکر انصر، اس میں بھی مستتر وجوبی ہوتا ہے. استتار وجوبی ایسی ضمیر جو مستتر ہونا وجوبی طور پر ہے. مستتر جوازی. مستتر جوازی وہ ضمیر ہے جس کی جگہ اسم ظاہر آ سکے. یہ غائب کے 4 صیغوں میں آتی ہے. 2 فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، جیسے ناصرہ، ناصرت. اور 2 فعل مضارع کے صیغے واحد مذکر و مؤنث غائب، ینصرو اور تنصرو. دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل. فاعل، نائب فاعل، مبتدا یا خبر کی وہ ضمیر جو عامل سے جدا ہو. یہ بھی 14 ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تو انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. ضمیر منصوب متصل مفعول کی وہ ضمیر ہے جو فعل سے ملی ہوئی ہو یا کسی عامل ناصب کا معمول ہو. یہ کل 14 ہیں. ناصرہ، ناصرہ ہو، اب مفعول کی وہ ضمیر ہے جو فعل سے مل کر آ رہی ہے. ناصرہ، ناصرہما، ناصرہم، ناصرہا، ناصرہما، ناصرہن. ناصرہ کا، ناصرکما، ناصرکم، ناصرہ کی، ناصرکما، ناصرکن، ناصرانی، ناصرنا. تو یہ ایسے. عامل ناصب انا کا اسم، یعنی کہ ضمیر منصوب متصل میں یہ بات بھی ذکر تھی، یا کسی عامل ناصب کا معمول ہو، جیسے انہو، انا عامل ناصب ہے. انہو، انہما، اس کو بھی ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں جو انا کے بعد آ رہی. انہو، انہما، انہم، انہا، انہم، انہما، انہن، انک، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انن، انی، اننا، اننی یا انی. اور انا اور اننا بات ایک ہی ہے. ضمیر منصوب منفصل مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو. یہ کل 14 ہیں. ضمیر منصوب منفصل. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. اب یہ کتنے ہی احادیث ہیں استعمال میں. قرآن مجید سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ضمیر منصوب منفصل استعمال ہوئی ہے، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو دیا. تو ایاک نعبد میں
جدا ہی ہے نا فعل سے۔ پانچویں صورت ہے ضمیر مجرور متصل، وہ ضمیر جو مضاف یا حرف جر کے بعد آئے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ضمیر مجرور متصل بھی اسم، جب اسم کے ساتھ کوئی ضمیر آئے تو وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوتی ہے۔ وہ ضمیر جو مضاف یا حرف جر کے بعد ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ضمیر مجرور متصل بھی اسم، وہ ضمیر جس سے پہلے مضاف ہو، کتابہ کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن، کتابک کتابکما کتابکم کتابکی کتابکما کتابکن کتابی کتابنا۔ تو یہ ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل بحرف جر، ادھر ضمیر مجرور منفصل کیوں نہیں ذکر کیا گیا، جبکہ پچھلی ضمیروں میں ضمیر مجرور متصل اور منفصل دونوں آ رہا تھا۔ ضمیر مجرور منفصل اس لیے نہیں آتی کہ یہ حرف جر کا اثر ہوتی ہے۔ اگر منفصل لانا جائز ہو تو اثر کا مؤثر سے مقدم ہونا لازم آ جائے گا، کیونکہ منفصل ضمیر اپنے عامل سے مقدم بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ حرف جر کے ساتھ ضمیر مجرور متصل حرف جر کے ساتھ بھی مجرور ہوتی ہے، وہ ضمیر جس سے پہلے حرف جر ہو۔ حرف جرا 17 ہیں کل، لیکن لام سے پہلے، لام ضمیر سے پہلے صرف 7 آ سکتے ہیں ضمیر سے پہلے، با، من، ان، فی، علی، الہ اور لام۔ لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لک لکما لکم، لکی لکما لکن، لی لنا۔ یہ اسی طرح من، با، فی، ان، الہ، یہ 7 آ سکتے ہیں۔ تمام ضمیر واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں مرجع کے مطابق ہوتی ہیں۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ، مفرد مذکر یا مؤنث غائب کی وہ ضمیر جو جملے سے پہلے بلا مرجع آئے اور وہ جملہ اس کی تفسیر کرے۔ اردو میں ترجمہ اس ضمیر شان ضمیر قصہ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو اسے ضمیر شان کہہ دیتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد۔ مفرد مذکر یا مؤنث کی وہ ضمیر جو جملے سے پہلے بلا مرجع اور جملہ اس کی تفسیر کرے، قل هو اللہ احد۔ اس میں ہوا ضمیر شان ہے، اگر مؤنث کی ہو تو اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار، اس میں ہا ضمیر قصہ ہے، ایک ضمیر فصل ہوتی ہے۔ جو مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا خبر اسم تفصیل من سے مستعمل ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع متصل مبتدا کے درمیان لائی جاتی ہے، جو خبر اور صفت کے درمیان فرق کرتی ہے، جیسے ان اللہ هو الرزاق، اس میں ہوا ضمیر فصل ہے۔ فإن الجحیم هی المأوی، اس میں ہی ضمیر فصل ہے۔ وأولئک هم المفلحون، اس میں ہم ضمیر فصل ہے۔ ابو بکر ہوا افضل من عمر، اس میں ہوا ضمیر فصل ہے۔ ضمیروں کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنا یعنی لفظوں میں حرف کے مشابہ ہوتی ہے۔ سوالات: ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی مثال دیں۔ نمبر 2، ضمیر بارز اور مستتر میں کیا فرق ہے؟ نمبر 3، ضمیر مستتر فعل کے کن کن صیغوں میں ہوتی ہے؟ نمبر 4، اسم مفعول کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل بیان کریں۔ نمبر 5، نون وقایہ سے کیا مراد ہے؟ مثال سے واضح کریں۔ نمبر 6، ضمیر فصل کہاں آتی ہے؟ نمبر 7، ضمیر شان کسے کہتے ہیں؟ نمبر 8، یضرب لعل اور اضرب کے ساتھ ضمیر منصوب متصل بیان کریں۔ بستان من اور فی کے ساتھ ضمیر مجرور متصل بیان کریں۔ تو یہ سوالات سارے کے سارے ضمیر کے سبق کو دیکھ کر حل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح تمرین ہے، اس میں ضمیر کی 5 قسموں میں سے ضمیریں پوچھی جا رہی ہیں، کون کون سی ضمیریں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ واضح طور پر بتلا سکتے ہیں اگر سبق اچھے طریقے سے سن لیا اور یاد کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔